فضیلت الشیخ حبیب الرحمن قاسمی امام و خطیب مسجد بیت والی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں بحیثیت سامع کے اور بحیثیت مشاہد کے یہاں پر آیا تھا۔ ہمارے محترم مخدوم نے حکم فرمایا تو چند باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذہن میں ڈالی ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جنگ بدر میں، جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر میں بہت سارے کفار قید کر کر لائے گئے، 70 تقریباً۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کیا، لیکن ان میں سے جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، فدیہ کی رقم نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھائیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ تو چنانچہ ان لوگوں سے یہی فدیہ لیا گیا کہ وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس سلسلے میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ کافر ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں۔ یہ دیکھا گیا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، ان سے علم کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس سے بھی حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، وہ موقع ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو چھپتے چھپاتے مدینۃ المنورہ کا سفر کرنا پڑا، یہاں تک کہ حضور کی جان کے اوپر 100 سرخ اونٹوں کا اعلان بھی کیا گیا۔ لیکن اس حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ جان کے لالے پڑے ہوئے اور حضور چھپتے چھپاتے ہجرت کر رہے ہیں، سراقہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک امان نامہ لکھ کر دے رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پرخطر سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کا سامان اپنے پاس رکھا تھا۔ اور اس سے بھی تعجب انگیز بات یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نازل فرمائی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور یہ خطاب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ پورے ملک عرب میں 10-15 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، ان کے علاوہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ پورا ملک عرب جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا حکم نازل ہوا وہ یہ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ تو ان واقعات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا اقرأ یعنی پڑھو، بولے تو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تفسیر پڑھو، قرآن شریف کی فقہ پڑھو، کچھ بھی۔ اللہ نے فرمایا جو بھی پڑھنا ہے یا دین کا علم حاصل کرنا ہے وہ بھی پڑھو، لیکن اللہ کا نام لے کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گائیڈنس میں پڑھو، دین کی جو رہبری ہے، رہنمائی، اس میں پڑھو۔ پھر چاہے کوئی بھی علم آپ پڑھو، ڈاکٹری پڑھو، انجینئرنگ پڑھو، آپ وکیل بنو، بیرسٹر بنو، جو کچھ بڑے سے بڑا بزنس مین بن جاؤ، لیکن علم حاصل کرو تو وحی الہی کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گائیڈنس میں۔ میں بہت دیر سے یہاں پر سن رہا تھا ہمارے طلبہ عظام کو، اور سن کر بڑا لطف بھی آ رہا تھا، محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے منہ سے دعائیں سن رہے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میں ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ حضرات نے بڑی محنت کی اور اس کا نتیجہ آج آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی محنت کی۔ بچے کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، ایسٹس بولتے ہیں، اثاثہ ہیں ہماری، اور ان کی جیسی تربیت ہوگی یہ پھر ہماری نوجوان نسل یہی ہے، ہماری نوجوان نسل یہی بنے گی، ہمارے بعد قوم کو سنبھالنے کے لیے یہی فوج تیار ہوگی۔ تو ہم ان کو جیسا بنائیں گے ہمیں اسی طرح کی فوج ملیں گی۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اپنے اساتذہ سے، وہ ہم کو سنایا کرتے تھے کہ
خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج، کہ پہلی اینٹ ہی اگر آپ نے ٹیڑھی رکھ دی تو پھر دیوار چاہے کہیں بھی لے کر جاؤ آپ، وہ دیوار ٹیڑھی جائے گی۔ تو یہ ہمارے بچے ہیں، قوم کا اثاثہ ہیں۔ جب ہم ان بچوں کو اپنا اثاثہ سمجھیں گے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نئی نوجوان نسل کی رہبری اور رہنمائی کا کام لیں گے۔ اسی طریقے سے ان کے جو والدین ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان بچوں کی صحیح رہبری اور رہنمائی کے لیے، ان کی دینی تعلیم، دینی تربیت کے لیے مدرسوں کا انتخاب کیا، مکاتب کا انتخاب کیا اور ان کو یہاں پر ڈالا۔ یہ سارے حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے بڑی فکر مندی ہوتی ہے، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتلاتا کہ کتنی ہم لوگ فکر مندی کرتے ہیں بچوں کے لیے اور ان کی دینی تعلیم و تربیت، دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، سردی گرمی کو نہیں دیکھتے، ان کے کھانے کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، لیکن دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں غفلت ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ سے اس غفلت کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک بہترین معاشرہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نونہالوں کو قبول فرمائے، ان کی تعلیم و تربیت کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اساتذہ کو اور ان کے منتظمین کو اور ان کے جو طلباء کے سرپرست حضرات ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا شیخ حبیب الرحمن صاحب قاسمی حفیظ اللہ، مختصر وقت میں علم کی اہمیت کے عنوان پر بہت ساری باتیں بتائیں۔